میں علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، خدا را آپ بھی اپنے مزاج کے اندر نرمی لائیں اور اس قوم کے اوپر رحم آپ بھی کریں۔ آپ اگر یہ سمجھیں کہ میری ایک ٹپائی ادھر ہے، ایک ٹپائی ادھر ہے، ایک ٹپائی آگے ہے اور سارا جہاں یہی ہے، یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ اگر یہ عالم، فاضل، محقق، مدقق اور اچھے لوگ ہوتے تو پھر یہ جمعہ سننے، یہ خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آپ کا انتظار نہ کرتے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر آپ کو بہت زیادہ رحم کرنے کی اور نرمی کے ساتھ انہیں پیش آنے کی ضرورت ہے۔ اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت بھی ضروری ہے، اچھی تقریر اور بہترین واعظ بھی ضروری ہے۔ تو اب اس تعلق سے کافی کچھ علماء کو بھی اپنے اندر چینجنگ کی ضرورت ہے۔ بہرحال وہ بھی ان سے الگ میٹنگ ہوگی، اس کے اندر بات بتائی جائے گی۔ اور میں عوام سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کا واسطہ، یہ وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے اپنا سارا کچھ چھوڑا ہے، گھر بار چھوڑا ہے، اپنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد یہ مسجد کی چٹائی اور مدرسے کی چٹائی انہوں نے پسند کیا۔ کس لیے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، کہ اس معاشرے و سماج کے اندر اچھائیوں کا فروغ ہو اور برائیوں کا خاتمہ ہو۔ اب اگر قربانی دے رہی ہیں تو پھر ان کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، ان کو اپنا محسن سمجھیں اور باہم شیر و شکر ہو کر کے اس معاشرے و سماج کی تعمیر کریں اور اس کو آگے بڑھائیں اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور آپس میں ہر امام کا اپنے سارے مقتدیوں کے ساتھ بالکل قریبی تعلق ہونا چاہیے، اور ہر ایک مقتدی کا اپنے امام کے ساتھ اور اپنے علماء کے ساتھ ربط و ضبط ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے بھی آپ کو اپنی آراء پیش کرنی ہے۔ دیکھیے، جب تک ہم ایک ایسی تنظیم نہیں بنائیں گے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا چھاتا ایک ہو، جس طریقے سے اس چھاتے کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، یا وکلاء بھی ہیں، یا قانونی ماہرین بھی ہیں، یا پروفیسر اور ڈاکٹر بھی ہیں، یہاں مختلف شعبۂ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہم سب کی فکر ایک ہے کہ ہماری ملت آگے بڑھے اور ملت کے اندر جو برائیاں ہیں وہ دور ہوں اور صالح معاشرہ ہمارا تشکیل پائے۔ اب جس طریقے سے ہم اس چھاتے کے نیچے ہیں، اسی طریقے سے ہماری ایک ہی تنظیم ہو، اسی تنظیم کے اندر ہمارا اسٹوڈنٹ ونگ بھی ہو، اور اسی کے اندر ہمارا یوتھ ونگ بھی ہو، اسی میں ہمارا انٹلیکچوئل ونگ بھی ہو، اور اسی کے اندر ہمارا لیگل ونگ بھی ہو، اسی کے اندر ہمارا علماء ونگ بھی ہو، اسی کے اندر ہمارا تاجر ونگ بھی ہو، اور اسی کے اندر ہمارا کم سے کم ڈرائیور اور کنڈکٹر ونگ بھی ہو۔ ہر ایک کو ہمیں جوڑ کر کے رکھنا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جس وقت یہ لوگ پیدل چل رہے تھے، اگر ہمارا وہ ونگ ہوتا، ڈرائیور کنڈکٹر سارے کے سارے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے، وہ اپنی ٹرالی، اپنا ٹپر، اپنی ٹاٹا موبائل یا جو گاڑی ان کے پاس میسر تھی وہ لے کر کے آتے، ایمانداری سے بتائیے اس وقت ٹپر اور ٹرالی بھی ہیلی کاپٹر لوگوں کو محسوس ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب اس حد تک ہم لوگوں کو، سب لوگوں کو یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب قابل احترام ہیں۔ ایک ڈرائیور ڈرائیوری کرتا ہے نا، حق حلال کماتا ہے، وہ کسی طریقے سے بھی ایک عالم سے عزت و وقار میں کم نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ علمی اس کی حیثیت اپنی، لیکن بحیثیت انسان وہ قابل وقار ہے، اور عزت و آبرو اس کی بہت زیادہ ہے۔ یہاں مجھے نظر پڑ رہی ہے اس وقت یہ جو محفل ہے، اور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے تاریخ پنچ میں یہ آپ 500 کرسیاں مت دیکھیں، آپ ان 500 لوگوں کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ پورے ہمارے ضلع پنچ کا دل بھی ہے، قلب بھی ہے، اور سارے کے سارے دانشور اور اچھے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ یا قانونی ماہرین بھی ہیں، یا پروفیسر بھی ہیں، یا ڈاکٹر بھی ہیں، یا علماء بھی ہیں، یا تاجر بھی ہیں، یا اسٹوڈنٹ بھی ہیں، یا یوتھ کے لوگ بھی نمائندگان بھی ہیں، اور یا اسٹوڈنٹ کے نمائندگان بھی ہیں، یا ہر طرح کے، ہر طبقہ فکر کے مفکر، مدبر سارے لوگ موجود ہیں۔ یہ ایک مدبروں کی محفل ہے۔ کوئی انقلاب آئے گا، جلسوں سے کوئی انقلاب نہیں آتا، باتوں سے کوئی انقلاب نہیں آتا، زمین کے اوپر بیٹھ کر کے اور زمین پہ کھڑے ہو کر کے اور سطح زمین کے اوپر ہم سب کو مل جل کر کے اس قوم کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ منشیات کے استعمال کا بڑھتا رجحان اور اس کا سد باب، یعنی یہ تو ہے، اس میں منشیات پہ تو سب بات کرتے ہیں۔ یہ جو عفریت اور یہ جو جن جس نے ہمارے سارے کے سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کا حل کیا ہے؟ اس کو کس طریقے سے ہم جڑ سے اکھاڑ کر کے اپنے سماج سے باہر پھینکیں گے؟ آج ہمارا نوجوان، یہ نوجوانی تو محمد بن قاسم کی تھی، نوجوانی تو حضرت معاذ اور حضرت معوذ کی تھی، نوجوانی تو حضرت علی اکبر کی تھی، جنہوں نے اپنی جوانیاں اس ملت کے لیے اور اچھائی کے فروغ کے لیے اور برائی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اپنی جوانیاں جنہوں نے جان آفرین کے حوالے کی۔
آج ہمارا نوجوان کس طرف جا رہا ہے؟ نوجوان کو بھی اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. مسجد ہمارا پارلیمنٹ بھی ہے، اسمبلی ہال بھی ہے، مسجد ہماری سپریم کورٹ بھی ہے، ہمارا ہائی کورٹ بھی ہے، سارا کچھ تو ہمارا مسجد ہے. اسی مسجد سے ہماری قوم آج دور ہو گئی. تو ضروری ہے کہ اس ساری قوم کو اس مسجد کے قریب کیا جائے. اس کا طریقہ کیا ہو؟ ایک میٹنگ میں ہم گئے، ایک ادارے کے، ایک ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپل صاحب، ایک لیکچرر صاحب اور کئی لوگوں سے بات ہوئی. انہوں نے اپنا زمانہ طالب علم میں بیان کیا اور اس کے بعد اپنا زمانہ طالب علمی بیان کرنے کے بعد آج کے لوگوں کا جو زمانہ طالب علمی ہے وہ بھی ہمارے سامنے رکھا. اور ہمیں رونا آیا کہ ماحول کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. اس کے باوجود بھی ہم لوگ مجموعی طور پہ، اجتماعی طور پہ، اجماعی طور پہ بیدار ہونے کا نام نہیں لیتے. ایمانداری سے آپ مجھے بتائیے، ہم 1 کروڑ روپے مکان پہ خرچ کر دیتے ہیں. 50 لاکھ سے 40 لاکھ سے نیچے تو کوئی مکان تیار ہوتا ہی نہیں. 40-50 لاکھ ہم تیار کر دیتے ہیں، لیکن 30-40-50-60 یا 1 لاکھ روپیہ لگا کر کے کیا ہم نے اپنے ہر مکان کے اندر بنکر بنانے کی کوشش کی؟ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اس وقت وہ 1 کروڑ روپے کی لوگ کوٹھی چھوڑ کر کے کسی کی بانڈی میں جا کر کے گھستے ہیں. کیا وقت کے اوپر ہمیں بیدار کیوں کرے گا کہ یہ تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر مکان کے اندر ہمارا بنکر ہونا چاہیے. یہ حالات کا جبری تقاضا ہے. اور یہ سارے کے سارے حالات دے کر کے بھی اگر ہم بالکل اسی طریقے سے بدھو بنے رہے تو اس قوم کو پھر تباہ و برباد ہونے سے کوئی آدمی بچا نہیں سکتا ہے. کوئی قدرتی آفت آ جائے تو کیا اس وقت ہم ہاتھ پاؤں ماریں گے؟ یا ہمارا ایک ایسا اکاؤنٹ، ملی اکاؤنٹ اس طرح کا ہونا چاہیے جس کے اندر 2-4 کروڑ روپیہ ہو کہ جب کبھی بھی ملت کے اوپر برا وقت آ جائے تو پیسے کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا.